بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزاح کر لیا کرتے تھے اور حضور ان سے مزاح کر لیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں سختی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اگر تو ترش مزاج ہوتا، تیرے ماتھے پر شکنیں آتی تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہ تھا، متبسم رہتے تھے۔ جب اکیلے ہوتے تو متفکر رہتے اور جب لوگوں سے ملتے تو متبسم ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھک نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور اتنا بھی مسکراتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں مبارک بھی صحابہ کو نظر آتی تھی۔ حضور صحابہ سے مزاح کر لیتے اور صحابہ حضور سے مزاح کر لیتے تھے۔ ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے اور وہ دیہات میں رہا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے قریب گھاس لا کر بیچتا تھا، اپنے گاؤں سے کاٹتا اور یہاں بیچتا اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دیہات لے کر جاتا۔ ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے اور حضور چپکے سے اس کے پاس گئے اور ان کی کوہلی بھر لی۔ جب کسی کے پیار کو دیکھنا ہو تو اچانک اس کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اسے کوہلی بھرنا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو پرکھتے ہیں کہ وہ ان کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چپکے سے گئے اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوہلی بھر لی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور کے ہی ہیں، تو انہوں نے بتانے کی بجائے اپنی کمر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے جوڑا اور رگڑنا شروع کر دیا۔ حضور آنکھیں دباتے رہے کہ ظاہر بولے اور بتائے کہ کون ہے، لیکن حضرت ظاہر نہ بولے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بول نہیں رہے اور حضور آنکھیں دبا رہے ہیں۔ پھر حضور نے خود ہی فرمایا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہنے لگے، حضور میں تو بڑا سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے۔ صحابہ حضور سے مزاح کرتے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی مزاح کر لیتے تھے۔ وہ جاتے منڈی میں سبزی خرید لیتے یا کوئی بھی نیا پھل آتا تو خرید لیتے، حضور کی خدمت میں آ کر ہدیہ پیش کرتے اور حضور قبول کر لیتے، خود بھی کھاتے، جو پاس بیٹھے ہوتے انہیں بھی کھلاتے تھے۔ اس صحابی کو دعا دیتے، یہ نیا پھل آیا تو نے ہمیں کھلایا، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ 4-5 دن بعد وہ جب دوبارہ منڈی جاتے تو جس سے وہ پھل ادھار لیا ہوتا وہ پیسے مانگتا تو اسے کہتے، آ تجھے حضور کے پاس لے کر چلوں، یہ پھل تو میں حضور کے لیے لے کے گیا تھا، اور پھر اسے لے کر حضور کے پاس آ جاتے اور عرض کرتے، حضور وہ جو پرسوں پھل کھایا تھا نا، یہ اس کے پیسے مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میاں تو نے وہ پھل تحفے میں نہیں دیا تھا؟ عرض کرتے، غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے حضور ہی کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا بھی دیتے، پھل مفت میں کھلاتے اور 2 مرتبہ دعائیں بھی لے جاتے۔ تو یہ آقا کریم کے ساتھ صحابہ کا محبت کا انداز تھا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی شخص تھے۔ ایک دن کھڑے کھڑے حضور سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ یہ ایسی باتیں سنا رہے تھے کہ لوگ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو ان کے پہلو پر مارا اور فرمایا، اب بس بھی کرو۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا اور کہا، حضور مجھے بدلہ چاہیے۔ سب صحابہ حیران رہ گئے کہ ابھی اسید ہنس رہا تھا اور اب کہتا ہے کہ بدلہ لینا ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور نے بدلے کی اجازت دی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تو میرا پہلو برہنہ تھا، اس پر کپڑا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلو سے بھی کپڑا ہٹا دیا۔ جب حضور نے کپڑا ہٹایا تو سب صحابہ کو حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ آیا، لیکن جب حضور کے پہلو سے کپڑا ہٹا اور حضور کے پہلوؤں
پہلوؤں کی وہ رنگت اور جھلک دکھائی دی تو آگے بڑھ کر لپٹ گئے اور حضور کے پہلو کو چومنے لگے، پھر کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، حضور یہ سارا کام میں نے اسی لیے کیا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا۔ خندق کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک دیکھا تھا اور حضور کے بدن پر پتھر بندھے بھی دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات آئے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن اقدس بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت بھی دیکھی ہے۔ حضرت محش بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک دن احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور احرام باندھ رہے تھے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک دیکھ لی، ایسا لگتا تھا کہ جس طرح چاندی میں ڈلی ہوئی ہو۔ دوستو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔